خوش آمدید۔ آج ہمارے سامنے نومبر 2025 کی کچھ ایسی خبریں ہیں جو بظاہر الگ الگ لگتی ہیں، دنیا کے مختلف کونوں سے، سفارتی معاہدوں سے لے کر کھیلوں تک۔ جی، اور جب آپ ان سب کو ایک ساتھ رکھتے ہیں تو ایک بہت ہی دلچسپ تصویر بنتی ہے۔ تو آج کوشش یہی ہوگی کہ ان خبروں کی تہ میں جائیں اور سمجھیں کہ اصل میں دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ بالکل، یعنی وہ کہانیاں جو سب کو نظر آ رہی ہیں اور وہ جو شاید چھپی ہوئی ہیں۔ تو چلیں اسی سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے علاقائی اتحادوں پر بات کرتے ہیں۔ ایک بڑی مثبت خبر آئی ہے مشرقی تیمور سے۔ ہاں، مشرقی تیمور آخر کار آسیان کا 11واں باقاعدہ رکن بن گیا ہے۔ اور یہ فیصلہ کوالالمپور سمٹ میں ہوا۔ جی، اور یہ صرف ایک نئے ملک کی شمولیت نہیں ہے۔ مشرقی تیمور کے لیے جو اتنے تنازعات کے بعد آزاد ہوا، یہ ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ اچھا۔ آسیان میں شامل ہونے کا مطلب ہے اقتصادی مواقع اور خطے میں ایک مستحکم حیثیت۔ تو یہ ان کے لیے ایک بہت لمبا سفر تھا جو اب ایک اہم پڑاؤ پر پہنچا ہے۔ اور ایسی ہی ایک ہلچل مشرقی افریقہ میں بھی نظر آئی، جہاں ایریٹریا مشرقی افریقی برادری یعنی EAC میں واپس آنے کے لیے بات چیت کر رہا ہے۔ یہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ایریٹریا، جو ایک عرصے سے الگ تھلگ تھا، اس کا EAC کی طرف واپس آنا، یہ ہارن آف افریقہ کی بدلتی ہوئی سیاست کا اشارہ ہے۔ مطلب یہ صرف ایک تجارتی بلاک میں شامل ہونا نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ ایک اسٹریٹجک چال ہے، ایتھوپیا اور دوسری علاقائی طاقتوں کے بیچ توازن قائم کرنے کی کوشش۔ تو ایک طرف تو یہ تنظیمیں پھیل رہی ہیں، نئے دروازے کھل رہے ہیں، لیکن پھر مغربی افریقہ میں تصویر بالکل الٹ ہے۔ نائجر پر ایکوواس کی پابندیاں اب بھی برقرار ہیں۔ جی، اور یہ علاقائی اتحادوں کی دوسری حقیقت ہے۔ ایکوواس اپنے ہی ایک رکن ملک پر دباؤ ڈال رہا ہے کیونکہ وہاں جمہوری نظام معطل ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ ان کلبوں کے کچھ اصول بھی ہوتے ہیں اور ان اصولوں کو توڑنے کی ایک قیمت ہے، لیکن کیا اس طرح کی پابندیاں واقعی مؤثر ہوتی ہیں یا یہ صرف یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، مختصر مدت میں تو ان سے عام لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن طویل مدت میں یہ اس ملک کی قیادت پر بین الاقوامی دباؤ بنائے رکھتی ہیں۔ یہ ایک امتحان ہوتا ہے کہ تنظیم اپنے اصولوں پر کتنی سختی سے قائم ہے۔ صحیح؟ اصولوں اور مفادات کی یہی کشمکش ہمیں عالمی معیشت میں بھی نظر آتی ہے، اور اس ہفتے کی سب سے بڑی خبر تو اوپیک کی طرف سے آئی۔ جی، اوپیک نے 2025 کے لیے تیل کی پیداوار میں کمی کا فیصلہ کیا ہے، جس کا سیدھا مطلب ہے کہ تیل مہنگا ہوگا۔ ہاں، تیل مہنگا ہوگا، لیکن اس فیصلے کے پیچھے کی کہانی صرف قیمتوں کو کنٹرول کرنا نہیں ہے، یہ ایک جیو پولیٹیکل پیغام بھی ہے۔ وہ کیا پیغام ہے؟ کیا یہ مغرب کو کوئی اشارہ ہے؟ دونوں چیزیں ہیں۔ ایک طرف یہ امریکہ اور یورپ کو یاد دہانی ہے کہ توانائی کی چابیاں اب بھی سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے پاس ہیں، اور دوسری طرف یہ روس جیسے غیر اوپیک شراکت داروں کے ساتھ ہم آہنگی بھی ظاہر کرتا ہے۔ مطلب توانائی کی دنیا میں نئے اتحاد بن رہے ہیں۔ یہ صرف معاشیات نہیں، یہ خالصتاً طاقت کی سیاست ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ ایک طرف اوپیک جیسا بڑا اتحاد ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ممالک انفرادی سطح پر بھی اپنی معیشت مضبوط کر رہے ہیں۔ جیسے پاکستان اور ایران نے اپنی تجارت کو $10 ارب تک لے جانے کا معاہدہ کیا ہے۔ بالکل، اور یہ معاہدہ بہت اہم ہے۔ ایران پر بین الاقوامی پابندیوں کے بیچ پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات اس کے لیے ایک اقتصادی لائف لائن کی طرح ہے۔ اور پاکستان کے لیے توانائی کی ضروریات اور ایک بڑی مارکیٹ تک رسائی۔ جی، یہ دو طرفہ تعلقات کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے، خاص طور پر جب بڑے عالمی نظام میں رکاوٹیں ہوں۔ اور ایسی ہی ایک اور مثال فرانس اور عمان کے درمیان ہونے والے معاہدوں کی ہے۔ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ممالک اپنی معاشی اور سیکیورٹی حکمت عملیوں کو متنوع بنا رہے ہیں۔ وہ صرف بڑے تحادوں پر انحصار نہیں کر رہے، بلکہ ایسے شراکت داروں کے ساتھ براہ راست تعلقات بنا رہے ہیں جو ان کے مخصوص مفادات کو پورا کرتے ہیں۔ تو مطلب عالمی معیشت میں ایک ہی وقت میں دو کھیل چل رہے ہیں، ایک اجتماعی طاقت کا اور دوسرا انڈیویجول شراکت داری کا۔ بالکل۔ اچھا، اب ایک ایسے موضوع کی طرف چلتے ہیں جو بہت حساس ہے اور جہاں ہمیں صرف غیر جانبداری سے بات کرنی ہے۔ ہمارے پاس اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو سے متعلق دو بالکل متضاد خبریں ہیں۔ جی، اور یہ دونوں خبریں ایک ساتھ بین الاقوامی تعلقات کی پیچیدگی کو بے نقاب کرتی ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ انہوں نے یورپی رہنماؤں کے ساتھ اہم سیکیورٹی میٹنگز کی ہیں۔
یہ تو روایتی سفارتکاری ہے۔ بالکل، اپنے اتحادیوں کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنا۔ لیکن پھر دوسری خبر آتی ہے کہ ترکی نے غزہ میں جنگی جرائم کے الزامات پر ان کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا ہے۔ ایک ہی شخصیت، دو بالکل مختلف دنیایں۔ اور یہی آج کی دنیا کی حقیقت ہے۔ ایک طرف اسرائیل کے لیے یہ قومی سلامتی اور دفاعی تعاون کا معاملہ ہے، دوسری طرف ترکی جیسے ممالک کے لیے یہ بین الاقوامی قانون اور انسانی حقوق کا سوال ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عالمی سطح پر قانون اور انصاف کی کوئی ایک متفقہ تعریف نہیں ہے۔ یہی بات ہے، ہر ملک واقعات کو اپنے قومی مفاد، اپنی تاریخ اور اپنے قانونی نظام کے آئینے میں دیکھتا ہے۔ تو ایک ہی وقت میں ایک لیڈر کسی کے لیے ایک اہم پارٹنر ہو سکتا ہے اور کسی دوسرے کے لیے ایک ملزم۔ بالکل، اور یہ بین الاقوامی تعلقات میں گہری تقسیم کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ صورتحال ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کتنی بٹی ہوئی ہے، اور سچائی کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ دنیا میں کہاں کھڑے ہیں۔ جہاں ممالک ایسی سیاسی اور قانونی جنگوں میں الجھے ہوئے ہیں، وہیں کچھ ایسے بحران بھی ہیں جو سرحدوں کی پرواہ نہیں کرتے، جیسا کہ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO کی تازہ ترین وارننگ سے ظاہر ہوتا ہے۔ جی، WHO نے افریقہ میں ہیضے کے تیزی سے پھیلاؤ پر الرٹ جاری کیا ہے، جس سے زیمبیا جیسے کئی ممالک متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ ایک سنگین یاد دہانی ہے کہ وبائی امراض کسی کا پاسپورٹ نہیں دیکھتے، اور ان سے نمٹنے کے لیے عالمی تعاون کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ کوئی راستہ نہیں۔ جنیوا میں قائم WHO کا کردار یہاں بہت اہم ہو جاتا ہے۔ لیکن مایوسی کے ساتھ ساتھ امید بھی ہے۔ ماحولیاتی تعاون کے میدان میں دو بہت پازیٹو خبریں ہیں۔ بنگلہ دیش اقوام متحدہ کے آبی کنونشن میں شامل ہونے والا پہلا جنوبی ایشیائی ملک بن گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اور بہادرانہ قدم ہے۔ اس کنونشن کا مقصد ان ممالک کے درمیان تعاون کو فروغ دینا ہے جو مشترکہ دریاؤں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو بنگلہ دیش جو بہاؤ کے نچلے حصے میں ہے، یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ پانی کے تنازعات کو جنگ سے نہیں بلکہ تعاون سے حل کرنا چاہتا ہے۔ بالکل، یہ ایک انتہائی فعال اور دور اندیش حکمت عملی ہے۔ اور اسی طرح پاکستان بھی عالمی ماحولیاتی سٹیج پر ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ مریم نواز برازیل میں ہونے والی COP30 موسمیاتی کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گی۔ COP کانفرنسیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ یہ وہ سالانہ عالمی اجتماع ہے جہاں ممالک موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اپنے اہداف طے کرتے ہیں۔ پاکستان جیسے ملک کے لیے جو اس سے شدید متاثر ہے، اعلیٰ سطح کی شرکت بہت ضروری ہے۔ عالمی چیلنجز سے ہٹ کر اب کچھ قومی عزائم اور کامیابیوں کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ٹیکنالوجی کی دنیا سے۔ روس نے اپنے FPV ڈرون میگا پروجیکٹ کی تکمیل کا اعلان کیا ہے۔ یہ صرف ایک اور ڈرون نہیں ہے۔ FPV یعنی فرسٹ پرسن ویو ڈرونز، یہ جنگ کے میدان میں ناقابل یقین رفتار اور درستی دیتے ہیں۔ اس پروجیکٹ کی تکمیل روس کی دفاعی ٹیکنالوجی میں ایک بہت بڑا قدم ہے۔ ٹیکنالوجی سے آپ تعمیر کی طرف چلتے ہیں۔ آذربائیجان نے اگلے 25 سالوں میں 21 نئے شہر بسانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ یہ صرف انفراسٹرکچر کا منصوبہ نہیں، یہ ایک قومی ویژن ہے۔ خاص طور پر ناگورنو کاراباخ کے تنازع کے بعد یہ نئے شہر تعمیر کرنا اس علاقے پر اپنی حاکمیت کو مستحکم کرنے کی ایک بڑی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ اور آخر میں کچھ ایسی خبریں جو دل خوش کر دیتی ہیں، خاص طور پر پاکستان کے لیے۔ کھیلوں کے میدان سے کئی کامیابیاں سامنے آئی ہیں۔ جی، اور یہ کامیابیاں ظاہر کرتی ہیں کہ ایک ملک کی طاقت صرف اس کی فوج یا معیشت نہیں۔ ریاض میں اسلامک سولیڈیرٹی گیمز میں باکسر فاطمہ زہرا نے کانسی کا تمغہ جیتا۔ بالکل، اور یہ سلسلہ یہی نہیں رکا۔ کویت میں ایشین شوٹنگ گران پری میں عثمان چاند نے چاندی اور امام ہارون نے کانسی کا تمغہ جیتا۔ اور پھر کوالالمپور میں ورلڈ فٹنس فیڈریشن چیمپئن شپ میں کانسٹیبل عاصم رضا نے گولڈ میڈل جیت کر پاکستان کا نام روشن کیا۔ یہ سب انفرادی کامیابیاں ہیں۔ جی، لیکن یہ مل کر ایک اہم بات بتاتی ہیں۔ جب ایک کھلاڑی بین الاقوامی سطح پر جیتتا ہے تو وہ صرف ایک میڈل نہیں جیتتا، وہ اپنے ملک کے لیے سافٹ پاور بھی حاصل کرتا ہے۔ روس کا ڈرون اس کی ہارڈ پاور ہے، لیکن عاصم رضا کا گولڈ میڈل پاکستان کی سافٹ پاور ہے۔ واہ، ہارڈ پاور اور سافٹ پاور۔ تو آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ دنیا کتنی پیچیدہ اور ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ السلام علیکم اور دی ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔ آج ہمارے پاس نومبر 2025 کی کچھ بڑی خبریں ہیں، اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان واقعات کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے۔ جی، اور ان کے گہرے اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ بالکل،
تو آج کی میز پر سیاست، سائنس اور قانون سے جڑی کچھ بہت دلچسپ فائلیں ہیں۔ ہم نیو یارک میں ایک تاریخی انتخاب پر بات کریں گے، پھر پاکستان اور بنگلہ دیش میں قانون پر ایک اہم بحث، اور سائنس میں تو ایک ایسی دریافت ہوئی ہے جو شاید ہمارا مستقبل ہی بدل دے۔ جی ہاں، تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ان خبروں کی تہ میں کیا ہے۔ شروعات کرتے ہیں نیو یارک شہر سے۔ وہاں زہران ممدانی نے میئر کا الیکشن جیت لیا ہے۔ جی، اب یہ بظاہر تو ایک مکانی خبر لگتی ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی بات ہے نا؟ وہ شہر کے پہلے ہندوستانی نژاد مسلمان میئر ہیں۔ بالکل، اور نیو یارک کوئی عام شہر نہیں ہے۔ وہی تو، یہ دنیا کا معاشی اور سفارتی مرکز ہے۔ اقوام متحدہ، وال اسٹریٹ، سب کچھ وہیں ہے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن میرے خیال میں یہ صرف پہلا مسلم میئر ہونے سے کہیں آگے کی بات ہے۔ اچھا۔ جی، اس انتخاب کا اصل امتحان تو اب شروع ہوگا۔ ممدانی نے اپنی مہم چھوٹے کاروباروں اور ٹیکنالوجی سٹارٹ اپس پر مرکوز رکھی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ وال اسٹریٹ کے روایتی مالیاتی مفادات کے ساتھ چل پائیں گے یا نیو یارک کی معاشی ترجیحات میں کوئی حقیقی تبدیلی لائیں گے؟ یہ واقعی ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ یعنی یہ صرف ایک قافلتی نہیں بلکہ ممکنہ معاشی تبدیلی بھی ہے۔ اچھا، عالمی سطح پر بات کریں تو جنوبی کوریا میں ایپیک سربراہی اجلاس بھی ہوا۔ ایپیک یعنی ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن، جی، جو اس خطے کا سب سے بڑا معاشی فورم ہے۔ اور اس کے 21 رکن ممالک عالمی تجارت کا تقریباً آدھا حصہ کنٹرول کرتے ہیں۔ اس سال ان کا تھیم تھا ایک پائیدار کل کی تعمیر۔ تو کیا یہ صرف کانفرنسوں میں بولے جانے والے خوبصورت الفاظ ہیں یا اس کے کچھ عملی معنی بھی ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، کچھ سال پہلے تک ایپیک جیسے فورمز میں صرف ٹیرف، تجارت، ان چیزوں پر بات ہوتی تھی۔ ماحولیات کا ذکر بس ضمناً آ جاتا تھا، لیکن اب پائیداری مرکزی موضوع ہے۔ ایسا کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ 21 معاشیتیں، جن میں امریکہ اور چین بھی شامل ہیں، اب سمجھ چکی ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی صرف ایک ماحولیاتی مسئلہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑا معاشی خطرہ ہے۔ سیلاب، خشک سالی، یہ سب ان کی سپلائی چینز کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو اب پائیداری ان کے لیے بقا کا معاملہ ہے، صرف ایک اچھا نعرہ نہیں۔ یعنی معیشت اور ماحولیات اب جڑ چکے ہیں۔ اچھا، اسی طرح کی ایک اور مثال اردن کے شاہ عبداللہ دوم کا پاکستان کا دورہ بھی ہے۔ انہوں نے اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کیں اور انہیں پاکستان کا سب سے بڑا سول ایوارڈ نشان پاکستان بھی دیا گیا۔ کیا یہ صرف روایتی سفارتکاری تھی؟ دیکھیں، بظاہر تو یہ ایک روایتی دورہ لگتا ہے، لیکن اگر ہم خطے کی صورتحال دیکھیں تو اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ پاکستان اور اردن دونوں اپنے اپنے خطوں میں سیکیورٹی کے حوالے سے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کے درمیان دفاع اور انسداد دہشت گردی پر تعاون بہت پرانا ہے۔ تو اس دورے میں نیا کیا تھا؟ اس دورے کی اہمیت اس کے عملی نتائج میں ہوگی۔ ماضی میں بھی ایسے دوروں کے بعد بڑے اعلانات ہوئے ہیں، لیکن اصل چیلنج ان پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ تو یہ تعلقات کی مضبوطی کا ثبوت تو ہے، لیکن کامیابی کا انحصار مستقبل پر ہے۔ ٹھیک ہے، اور پاکستان کے اندر بھی قانون پر ایک بہت بڑی بحث چل رہی ہے، مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم کی۔ اس میں دو بڑی چیزیں ہیں، ایک تو آئینی عدالت کا قیام، جی، اور دوسری تجویز جو زیادہ متنازع ہے وہ فیلڈ مارشل اور صدر پاکستان کے لیے تحایات قانونی استثنا ہے، یعنی عہدہ چھوڑنے کے بعد بھی کوئی مقدمہ نہیں چلے گا۔ جی، اور یہیں پر معاملہ پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ اور پاکستان میں جہاں یہ بحث جاری ہے، وہیں پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں احتساب کا عمل ایک بالکل مختلف شکل اختیار کر چکا ہے۔ وہاں کی ایک عدالت نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو ان کی غیر موجودگی میں سزائے موت سنا دیے۔ بالکل، اور یہ واقعہ ہمیں دکھاتا ہے کہ سیاسی بحران کے بعد انصاف کا عمل کتنا متنازع ہو سکتا ہے۔ یہاں کسی کا پکش لیے بغیر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب انصاف کا عمل سیاسی انتقام کا تاثر دینے لگے، چاہے وہ درست ہو یا غلط، تو وہ معاشرے کو جوڑنے کے بجائے مزید تقسیم کر دیتا ہے۔ یہ واقعی ایک تلخ حقیقت ہے۔ اچھا، ان تمام سیاسی اور قانونی پیچیدگیوں سے نکل کر اب ذرا سائنس کی دنیا کا رخ کرتے ہیں۔ جب میں نے الٹرا میگنیٹزم کے بارے میں پڑھا تو مجھے یقین نہیں آیا۔ ہم تو اسکول سے میگنیٹ کی صرف 2 قسم پڑھتے آئے ہیں، یہ تیسری قسم آخر ہے کیا چیز؟
یہ واقعی ایک ذہن گھما دینے والی دریافت ہے۔ آسان الفاظ میں سمجھیں تو عام میگنیٹ میں تمام ایٹم ایک ہی سمت میں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اینٹی فیرو میگنیٹزم میں آدھے ایک طرف آدھے دوسری طرف، تو وہ ایک دوسرے کا اثر ختم کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آ گیا، لیکن الٹرا میگنیٹزم میں کیا ہوتا ہے؟ الٹرا میگنیٹزم میں ایٹم ایک خاص کوانٹم حالت میں ہوتے ہیں، مطلب وہ بے وقت دونوں سمتوں میں موجود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت تیزی سے اور بہت کم توانائی استعمال کر کے اپنی حالت بدل سکتے ہیں۔ واہ، اس کا مطلب مستقبل کے کمپیوٹرز کے لیے؟ بالکل، ہم ایسے کمپیوٹرز اور ڈیٹا سٹوریج بنا سکتے ہیں جو آج کے مقابلے میں ہزاروں گنا تیز اور زیادہ توانائی بچانے والے ہوں۔ یہ کوانٹم کمپیوٹنگ میں ایک انقلابی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ زبردست، یعنی یہ صرف ایک سائنسی تجسس نہیں بلکہ ہماری ٹیکنالوجی کا مستقبل ہے۔ اور ٹیکنالوجی کی بات کریں تو توانائی کے شعبے میں بھی ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ 3 میگا واٹ آور کی ایک بہت بڑی وینیڈیم ریڈاکس فلو بیٹری نصب کی گئی ہے۔ یہ نام تو بہت تکنیکی ہے۔ ہاں جی، اسے ایک بہت بڑے پاور بینک کی طرح سمجھے، لیکن یہ فون چارج کرنے کے بجائے پورے شہر کو بجلی دے سکتا ہے۔ اچھا؟ جی، خاص طور پر جب سورج نہ ہو یا ہوا نہ چل رہی ہو۔ صاف توانائی کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ ہر وقت دستیاب نہیں ہوتی۔ یہ بیٹریاں اس توانائی کو مائع کی شکل میں محفوظ کرتی ہیں۔ یہ لیتھیم آئن بیٹریوں سے زیادہ محفوظ ہیں اور زیادہ دیر تک چلتی ہیں۔ تو یہ صاف توانائی کے مستقبل کے لیے ایک گیم چینجر ٹیکنالوجی ہے؟ بالکل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں شاید ہمیں بجلی جانے کا خوف کم ہو جائے۔ یہ تو واقعی ایک بڑی خبر ہے۔ لیکن ایک طرف جہاں ہم ایسے مسائل حل کر رہے ہیں، وہیں صحت کے محاذ پر نئے چیلنجز بھی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کی سالانہ ٹی وی رپورٹ آئی ہے اور مغربی افریقہ میں رفٹ ویلی فیور بھی پھیل رہا ہے۔ جی، اور یہ دونوں خبریں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ صحت کا نظام کتنا نازک ہے۔ رفٹ ویلی فیور جو مچھروں سے پھیلتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کیسے نئی بیماریوں کو جنم دے رہی ہے، اور دوسری طرف ٹی بی کی رپورٹ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ پرانی بیماریاں بھی اب تک ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ رپورٹس حکومتوں کے لیے ایک روڈ میپ کا کام کرتی ہیں۔ ایک طرف بیماریوں جیسے چیلنجز تو دوسری طرف فنون اور ثقافت ہمیں جوڑنے کا کام بھی کر رہے ہیں۔ ادب کی دنیا سے خبر ہے کہ 2025 کا بکر پرائز ہنگری نژاد برطانوی مصنف ڈیوڈ سولے کو ان کے ناول فلیش کے لیے دیا گیا ہے۔ اور یہ صرف ایک ادبی ایوارڈ کی خبر نہیں ہے۔ بکر پرائز جیسے انعامات ہمیں بتاتے ہیں کہ کہانیاں کتنی طاقتور ہوتی ہیں۔ ایک اچھا ناول ہمیں کسی دوسرے انسان کی زندگی کو سمجھنے کا موقع دیتا ہے۔ آج کی تقسیم شدہ دنیا میں یہ بہت اہم ہے۔ بالکل، اور اسی طرح کی ایک اور خوبصورت مثال بھوٹان کو بھگوان بدھ کے مقدس تبرکات کی منتقلی ہے۔ یقیناً، اسے ثقافتی سفارت کاری کہتے ہیں۔ جب سیاست اور معیشت پر اختلافات ہوں تو ثقافت اور مشترکہ ورثہ لوگوں کو جوڑتا ہے۔ بھوٹان کو یہ تبرکات دینا صرف ایک خیر سگالی کا اشارہ نہیں، بلکہ یہ عالمی سطح پر امن اور ہمدردی کا پیغام ہے۔ تو ان سب کا کیا مطلب ہے؟ آج ہم نے نیو یارک کی سیاست میں ایک نئی شروعات سے لے کر سائنس میں کائنات کے نئے رازوں کی دریافت اور ثقافت کی جوڑنے والی طاقت تک کا سفر کیا۔ بالکل، اور اگر ان تمام بظاہر الگ الگ واقعات کو جوڑ کر دیکھیں تو ایک تصویر ابھرتی ہے، ایک ایسی دنیا جو ہر لمحہ بدل رہی ہے،